لیاقت علی خان کو گولی پشت سے لگی تھی. سید اکبر کا لیاقت علی خان کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا. آخر 16 اکتوبر کو نوابزادہ لیاقت علی خان ایسا کیا کرنے جا رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا؟ 12 اکتوبر کو ایورا وارن سفیر امریکہ سے ان کی ناخوشگوار ملاقات ہوئی. وہ مشرق وسطیٰ کے دفاع کے سلسلے میں پاکستان کی مدد مانگ رہے تھے. لیاقت علی خان سے کہا گیا تھا جب وہ امریکہ آئے تھے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو لیاقت علی خان نے جواب دیا جنٹلمین our soul is not for sale. الٹرنیٹو سیکیورٹی الائنس بنانے کا سوچ رہے تھے اپنے آخری دنوں میں. اس کی کیا ڈیٹیل؟ یو پی اسمبلی کے زمانے میں لیاقت علی خان زمینداروں کے نمائندے تھے، مگر جب وہ مسلم لیگ میں آئے تب کایا پلٹ ہوئی. لیاقت کی والدہ نے تار بھیجا، ہم سرحد پار کر رہے ہیں، انتظام کر دو. انہوں نے کہا اماں آپ کو اور مہاجرین کی طرح آنا. طے ہوا کہ قائد اعظم کو کراچی لے جانا ہے. ایمبولینس ہو گئی خراب، شہر سے دوسری ایمبولینس لے کے آئے. پیچھے پیچھے لیاقت علی خان اپنی گاڑی میں آ رہے. یاد تو پڑھائے لیاقت علی خان کو قائد اعظم کے پہلو میں دفن کیا. دونوں قبروں کے درمیان دیوار اٹھا دی جاتی، عوام کو توڑ دیتی تھی. لیاقت علی خان کی شخصیت پر پردے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسیسینیشن کے بعد شہاب نے اپنی کتاب میں فاطمہ جناح کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ لوگ ملنے آئے اس لیے کہ میں کتنا بیمار ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل 1951 میں ہوا، لیکن ان کی زندگی پر تحقیق ہوتے ہوتے پہلا ریسرچ پیپر 1997 میں پبلش ہوا، اور ایک طویل عرصے تک ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سی جو پہلو تھے وہ تحقیق کے ذریعے تحقیق کا موضوع نہ بن سکیں اور تحقیق کے طور پہ سامنے نہیں آ سکیں. لیکن جو محقق پہلی مرتبہ اس موضوع پہ جنہوں نے قلم اٹھایا، انہوں نے ایک کتاب لکھی لیاقت علی خان ہز لائف اینڈ ورک. یہ ان کا کام تھا، جو کہ 97 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا اور بعد میں بھی اس کے ایڈیشنز آئے. اور آج خوش قسمتی سے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے وہی ریسرچر، وہی محقق اور وہی مورخ جناب ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا، اور میں اور منیب دونوں مل کر آپ سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا ایک تاریخ کا بالکل ابتدائی موضوع ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گفتگو یہیں سے شروع کرنی چاہیے کہ جب 1997 میں آپ اس موضوع پہ آپ کو یہ پہلی دفعہ کام سامنے آیا، اس سے پہلے ہمیں کچھ بایوگرافیکل ورک ملتا ہے، کچھ کمپائلیشنز ملتی ہیں لیاقت علی خان کے بارے میں، ان کی تقاریر اور بیانات اور انٹرویوز وغیرہ کی. لیکن جس طرح ایک ریسرچ کے طور پہ آپ نے ان کی زندگی کے اوپر ان کے مختلف پہلوؤں اور خاص طور پہ تحریک قیام پاکستان سے پہلے کی جو ان کی شخصیت ہے اور اس کو جس طرح آپ نے کور کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تقریباً 5 دہائیوں کا یہ فرق کیوں پیدا ہوا لیاقت علی خان کی زندگی پر کام کرنے سے؟ وہ میں بتاتا ہوں، وہ بالکل جائز ہوا. دیکھیے ہمارا کام جو ہوتا ہے دستاویزات کے اوپر منحصر ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، دستاویزات 30 سال تک مخفی رکھی جاتی ہیں آفیشیل. جی نا، ایسے نا. اچھا، اب میں چاہتا تھا کہ وہ شامل کر لوں اس وقت ان کے وزارت عظمیٰ کی باتیں بھی، لیکن کیبنٹ پروسیڈنگز اس وقت جب میں نے شروع کیا تھا کام، کیبنٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ خفیہ تھی. تو میں نے کون سی چیزوں پر کام کیا؟ یو پی لیجسلیٹو اسمبلی ڈیبیٹس، انڈین لیجسلیٹو اسمبلی ڈیبیٹس. تھوڑا سا پاکستان کو لینا پڑا ہے بھائی، ایک شخصیت کو آپ ایسے کاٹ نہیں سکتے. اور جنا لیاقت کورسپونڈنس جسے میں نے بعد میں مرتب بھی کیا، اور کانگریس پیپر، مسلم لیگ پیپر، شمس الحسن پیپرز، خالد شمس الحسن یوں ہمارے ہاتھ میں فائل دے دیتے اوریجنل. تو ان چیزوں کی بنیادوں پر پرانے اخبارات، جس میں عصر جدید مولانا شیخ احمد عثمانی کا کلکتے کا تھا، میں تو کلکتے میں رہ چکا تھا تو اس سے واقف تھا. ہمدرد لائبریری میں وہ مجھے ملا، تو اصل اخبار سے میں نے چیزیں تحقیق کی اور کرونالوجی بنائی. اردو کی پہلی کتاب منظر کاظمی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، جو گورنمنٹ کالج ناظم آباد کے پرنسپل تھے لیاقت علی خان. لیاقت علی خان پر. اس کے بعد رئیس احمد جعفری صاحب کی آئی کتاب لیاقت علی خان پر. انگریزی میں ایک جو اچھی جس کو کہے نا کتاب ہے، وہ ہے ضیاء الدین احمد صاحب.
اس کے بغیر ہم وہ اس لیے کہ اس کے اندر ان لوگوں کی یہ مضامین جمع ہیں جو لیاقت علی خان کے ساتھی تھے. ساتھ ہی ایک صاحب تھے رحم علی ہاشمی، رحم علی ہاشمی، ان کی ایک پتلی سی کتاب تھی یادیں یا یہ، اور وہ ہمیں چاہیے تھی اور مجھے مشفق خواجہ مرحوم کے لائبریری میں ملی. وہ مجھے اس لیے چاہیے تھی کہ قبل از تقسیم رحم علی ہاشمی صاحب جو ہے لیاقت علی خان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے. تو اب آپ جانیں کہ قریب پہنچا. اچھا انٹرویو کی بات ہے تو محترمہ رانا لیاقت علی خان سے میں نے انٹرویو کیا، اور ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے نواب راجہ صداقت علی خان، 20 سال ان سے چھوٹے تھے، اور 90 پار کر کے اللہ نے ان کو بلایا. ان سے بہت اچھی تفصیلی گفتگو رہی. تو میں نے اپنے حد تک بسا کوشش کی، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے حدود ہیں، اب میں اس سے بہت پریشان. دیکھیے میرا ایم اے اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، تو وہاں سند کی بات ہوتی ہے، اسناد کی بات ہوتی ہے، بالکل رجال کی بات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. تو ایک مزاج بنا ہوتا ہے نا استناد کا. ہاں بالکل. تو اب جب ہم اس کے اوپر آتے ہیں، ہم نے کہا بھیا یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے جیسے پولیس والے خاکہ بناتے ہیں، ناک لمبی تھی، ہاں لمبی تھی، کان گول تھے، کان گول تھے، انہوں نے ایک تصویر بنا دی، ان کا ہاں ہاں اب یہی چور تھا. محقق یہ کرتا ہے، میں نے لیاقت علی خان کو دیکھا نہیں. مگر ایک صاحب تھے رچرڈ سائمنز، جنہوں نے پاکستان پر پہلی کتاب 1985 میں لکھ لی تھی، دا میکنگ آف پاکستان، رچرڈ سائمنز. وہ جناح سے تو کبھی نہیں ملے گا، مگر وہ مہاتما گاندھی کے زیر علاج رہے، لیاقت سے اور نہرو سے اور پٹیل سے براہ راست ذاتی رابطے رہے، قبل آزادی بعد آزادی دونوں. تو میں نے اپنی پہلے ایڈیشن میں ان کو بھیجا. بالکل آپ نے ذکر بھی کیا. ہاں وہ میں نے ذکر کیا اس وجہ سے کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ دستاویزات ہیں، اس آدمی کے پاس، اس نے چونکہ کتاب لکھی ہے اس کے پاس دستاویزات تو ہی ہیں. وہ جانتا ہے دیکھ کر کے کہ بھائی یہ جو گول آنکھ کان اور سیدھی ناک جو بنی ہے، ہم نے ایک ہیولا بنا دیا، وہ ہیولا اصل کے مطابق ہے یا نہیں یہ رچرڈ سائمنز بتا سکتے تھے. صحیح. تو جب ان کا جواب آیا تو میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی. کیا بات ہے. تو اگر ہمارے سننے والوں کے لیے آپ یہ بتائیے کہ ہم ایک پہلے وزیر اعظم کے طور پہ تو ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کا ایک جو متحدہ ہندوستان میں ایک پولیٹیکل اسٹریچر کیا تھا لیاقت علی خان کا، اور وہ مسلم لیگ میں اس سطح تک کیسے پہنچے کہ بعد میں جب ایک نئی ملک قیام ہوا تو اس کے وزیر اعظم بھی پہلے وہ بنے. دیکھیے ایک چیز، دو چیزیں تھیں. ایک لیاقت، یوں سمجھے کہ جب وہ یو پی لیجسلیٹو اسمبلی میں رکن تھے تو وہ اعداد و شمار کو اس طرح سے بیان کرتے تھے، ان کو ایسے لاتے تھے کہ اسپیکر کو متنبع کرنا پڑتا تھا کہ آپ یہ جو اعداد و شمار سے کھیل رہے ہیں، ہمارے اراکین ان کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ذرا سا آپ ایسے سمجھائیے. اس آدمی کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ آدمی جو تھا اس کو کچھ آتا نہیں تھا، مسلمان تھا نا، اس کو حساب آتا نہیں تھا. تو چودھری محمد علی نے کہا کہ نہیں ہم سب کام کر دیں گے جی، آپ دوسری فکر نچلا آہم کر دیں گے. بے بنیاد بات، اور یہ بے بنیاد بات مولانا ابو الکلام آزاد نے کہی تھی. اچھا تحقیق کی ایک حد اور میں بتاتا ہوں، میں نے حد کر لی. اور ایک شاگرد تھی جو اب میں اپنے کبر سینی کی وجہ سے ان کو مشورہ دیا کہ دوسرے
نگراں کو مقرر کر لیں چونکہ کراچی سے وہ باہر ہیں. تحقیق رکتی نہیں ہے. دیکھیے اصولاً میں یہ پناہ لے سکتا ہوں کہ صاحب دیکھیے میرا ریسرچ تو 47 تک تھی، اس کے بعد میں نے ریسرچ تو نہیں، بات نہیں ہے. جب میں لکھ رہا تھا تو میں ذمہ داری سے لکھ رہا تھا. ایک چیز میرے نظر سے گزری تھی، اس کی اہمیت میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. وہ یہ ہے کہ ابھی کتاب آئی ہے بھائی، قصہ یہ ہے سید محمد ذوالقرنین زیدی. حوالہ سید محمد ذوالقرنین زیدی. انہوں نے پاکستان پرسپیکٹیوز، ٹھیک ہے، والیوم 8 جنوری ٹو جون 2008 میں مضمون لکھا، جس میں زیدی صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لیاقت علی خان کو گولی پشت سے لگی تھی. یعنی سید اکبر کا لیاقت علی خان کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے صاحبزادے ان کے بغل میں تھے جن کے جیب میں 2 یا 3 ہزار روپے رکھے تھے. اور آپ سے میں رانا صاحب کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک ایسا سوسائڈ بامبر بھی دکھا دیجیے، آج کا سوسائڈ بامبر، خودکش کا حملہ آور، جو اپنے بیٹے کو مہم میں لے آتا ہو. وہ طے شدہ تھا کہ میاں تمہارا ہے، میں لیاقت علی خان سے تمہارے ابھی ملاقات کرا دوں گا، تم آ کے بیٹھ لو سامنے، ہم کر دیں گے، گھبراؤ نہیں. اور جیسے پیچھے سے گولی لگی، نجف خان نے اٹھا کر کے پستول مار ڈالا سید اکبر کو. اور سعادت حسن منٹو نے اپنے کالم میں لکھا، جی وہ کالم بہت ریپرنٹ ہوا، بہت. جی کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پر 2 آدمی قتل ہوئے، ایک خان لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان، اور دوسرے ہری پور ہزارہ کا رہائشی سید اکبر. اللہ رے اس گلشن ایجاد کا عالم، جو سید کا عالم وہی سیاد کا عالم. ڈاکٹر صاحب، آپ اس طرف، اگر ہم اس طرف تو خیر بعد میں آنا چاہ رہے تھے، لیکن اب بات حال ہی میں آپ نے علم میں ہوگا کہ سید اکبر کے جو بیٹے ہیں فاروق ببرکزئی، ان کا بھی انٹرویو سامنے آیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے والد جو ہے وہ مستقل ان کی نگرانی ہوتی تھی، کیونکہ ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. وہ افغانستان میں بغاوت ہونے والے خاندان سے پھر یہ لوگ یہاں آئے، اور CID ان پر مکمل نظر رکھتی تھی. لیکن انہوں نے بھی آخر میں ایک بات جو اس 4 حصوں پر مبنی، وہ مہدی صاحب کا ایک جو YouTube چینل ہے اس پر انہوں نے جو بات کی تھی، تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں جو سامنے آئیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ان کو یہ یقین دہانی ضرور تھی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ جس وقت وہ آئے ہیں 4 بجے جلسہ شروع ہونا تھا، 2 بجے وہ آ کے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ان کو آنے دیا گیا 18 فٹ کے فاصلے یا 20-22 فٹ کے فاصلے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آخر میں وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ بات ابھی تک جو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے نہیں آئی کہ یہ قتل ایک سازش تو ہے جس کے سارے قرائن بتاتے ہیں، لیکن اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دراصل پیچھے کون ہے. اور آپ نے بھی اس کتاب میں اس معاملے کو بہت زیادہ ڈیل نہیں کیا. آپ نے صفدر محمود صاحب کا ایک حوالہ دیا کہ گورمانی اور غلام محمد سسپیکٹ ہیں سب سے بڑے. میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ چلے ہمیں ایگزیکٹلی نام تو شاید نہ معلوم ہو سکے، آخر 16 اکتوبر 1951 کو نواب زادہ لیاقت علی خان ایسا کیا کرنے جا رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا؟ وہ اس جلسے میں یہ اعلان کرنے جا رہے تھے کہ سردار عبدالرب نشتر کو نائب وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے تاکہ حکمت عملی پالیسی میں تسلسل قائم رہے. اور یہ بات مجھے ملیشیا میں مقیم جو عبد المالک، جو آخری گورنر تھے، عبد المطلب مالک، ان سے لیاقت علی خان نے راولپنڈی جانے سے پیشتر کہی تھی، اور اس ذریعے مجھ تک پہنچی ہے. یہ کوئی
میرے پاس اس کے لیے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک ان کی گفتگو ہے جو لیکن یہ ہے کہ بھائی ان کے بیٹے نے بتایا اور میں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ ایک چیز ہے، یہ ایک تسلسل رہتا ہے. دیکھیے ابھی ہم امریکہ کے دورے پر آئیں گے، دیکھیں جب آپ چاہیں، مگر یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ 12 اکتوبر کو ایورا وارن سفیر امریکہ سے ان کی ذرا ناخوشگوار ملاقات ہوئی تھی، which is also in the American papers، کہ وہ مشرق وسطیٰ کے دفاع کے سلسلے میں پاکستان کی مدد مانگ رہے تھے. تو ایورا وارن نے لکھا he was very cagey and he said he would not proceed any further in any matter unless first the issue of Kashmir was solved. وہ مشرق وسطیٰ کے دفاع وغیرہ جیسے کوئی معاملات میں وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز اور بھی لکھی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ ایک، کیونکہ کشمیر میں جو کچھ ہوا تھا اور جس طریقے سے جو پاکستان کے حصے میں آنے والی فوج کے انگریز افسران تھے، انہوں نے کشمیر میں جس طریقے سے قائد اعظم کی احکامات ماننے سے انکار کیے، تو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک الٹرنیٹیو سیکیورٹی الائنس بنانے کا سوچ رہے تھے اپنے آخری دنوں میں. اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو یہاں ڈیٹیل زیادہ نہیں ہے، انہی لوگوں سے پہنچی ہے کہ دیکھیے ادھر ناصر رفیع آئے نہیں ہیں، مگر شاہ فاروق جو تھے وہ بھی اپنے اورینٹیشن میں پرو ویسٹ نہیں تھے، وہ انگریزوں کی حکومت میں رہ چکے تھے اور ادھر مصدق ایران میں سرگرم عمل ہو چکے تھے. ڈاکٹر مصدق. اچھا، ایک اور چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ شاہ ایران محمد رضا کی ایک شادی مصر کی شہزادی سے ہوئی تھی، فرادیبا سے پہلے. تو ایران، مصر، پاکستان ایک ایسا بلاک بن جاتا جو امریکی عزائم کو بلاک کر دیتا. مشرق وسطیٰ میں جو اس کے عزائم، ہاں بالکل، وہ آج تک وہی ہیں. ان سے کہا گیا تھا، لیاقت علی خان سے کہا گیا تھا جب وہ امریکہ آئے تھے، ان کی ضیافت ہوئی تھی، ان کو پلاؤ قورمہ وغیرہ، بیچارے نواب تھے، ان کو یہ چیزیں تو اپنے ملک میں میسر نہیں تھیں. تو ان سے کہا گیا کہ صاحب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. تو لیاقت علی خان نے جواب دیا انگریزی میں، جو امریکن تھے بیچارے، کہ جنٹلمین our soul is not for sale. ہماری روح جو ہے برائے فروخت نہیں ہے. تو اب یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ صاحب انہوں نے جو ہے روس سے دعوت منگوا لی اور اس کی آڑ میں چلے گئے. اچھا آپ ایسا کر لیجئے آج. اچھا، یہ قضیہ شروع ایسے کب ہوا؟ یعنی آپ اکثر جب اس پہ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پہلا دورہ تو امریکہ کا کر لیا نہرو نے 1949 میں. تو اب سوویت یونین پاکستان کو پرسو کر رہا تھا کہ وزیر اعظم کو بلانا جائے. یس اس کو بیلنس کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو وہاں چلے گئے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی سفیر جہاں تو شیخ قریشی تھے، وہاں وجے لکشمی پنڈت تھی، اور ان سے اسٹالن کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. سمجھ رہے ہیں پہلے کہ تو وہ دور تھا، اس کے تقاضے اور تھے. N was a bad word, nuclear. تو اب اس زمانے میں کہ بھائی پاکستان تقریباً سرد جنگ کے ساتھ وجود میں آیا ہے. بالکل ایسے ہے نا جی بالکل. تو بہرحال جب
روس سے دعوت آئی اور چینج آف ایمبیسڈرز کا اعلان ہوا تو لیاقت علی خان نے کہا تھا پاکستان must take her friends where she finds them. We cannot wait for others. وہ جو ہم سے دوستی کرے گا ہم سے دوستی کریں. What's wrong with that? اس میں آپ کو شکایت کیا ہے؟ دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے جن بہت عزت کرتا ہوں، چونکہ ماضی کو مستقبل کی عزت کرنی چاہیے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. جس نے بھی بنگال اور لیاقتی حوالے سے لکھا ہے وہ جان لے کہ اصل میں ہوا کیا. بھائی دیکھیے میں ایک رسالہ ایڈٹ کر رہا ہوں جو کوارٹرلی ہے، بھائی اس کی پلیٹینم جوبلی بنائی جاتی. کوارٹرلی جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، تو اس کے اندر مضمون آیا ہے ایک، تو اس میں کب سے یہ کیا تھا کہ وہاں بنگالیوں کو فوج سے باہر رکھنے کے لیے انہوں نے شرائط ایسی رکھی تھی کہ میاں سینہ جو ہے 42 انچ کا ہو، کمر جو ہے وہ 44 انچ کی ہو وغیرہ، قد جو ہے وہ 8 فیٹ 9 انچ ہو. یعنی ایسے شرائط رکھے کہ بنگالی فوج میں نہیں آ سکے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام، پہلا ظلم یہ کیا بنگالیوں کے اوپر لیاقت علی خان نے کہ انہوں نے وہ قیود ہٹا دیے تاکہ اگر چاہیں تو ہمارے بنگالی بھائی جو پھر بھائی چارگی کی طرف آ رہے ہیں وہ فوج میں شامل ہونا چاہیں، پاکستان کی فوج میں شامل ہونا چاہیں، بے شک شامل ہوں. شامل ہونے کے بعد وہ فوجی انقلاب لانا چاہیں بے شک لے آئیں، چونکہ ان کو اور دوسرے پاکستانیوں کو فوجی انقلاب لانے کا برابر کا حق تھا. واہ. ٹھیک ہے. ایک یہ کام کیا. اس کے بعد سول سروس میں جس لفظ کو ہم گالیاں دیتے ہیں، لیاقت علی خان نے 50% کوٹا سول سروس کا ایسٹ بنگال کے لیے رکھا. اور اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت رکھا جب صرف جو انڈین سیول سروس میں ایک بنگالی، ہاں، نور النبی چودھری، بس ایک سے. اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ مجھے یہاں بلائیں اور صاحب مجھے یہ چوک کہتا ہوں اور میں نکل گیا کہ صاحب دیکھیے مجھے انہوں نے بلایا اور انہوں نے اپنے ادارے کا چیئرمین نہ بنایا. تو آدمی جو ہے وہ ہر رول کو بدل نہیں سکتا ہے، بنیاد رکھ دی انہوں نے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے کہ بھائی لیاقت علی خان نے گالی دی تھی. اول گالی دینا اچھی بات. یہ آپ سہروردی اور لیاقت علی خان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی کہ ان کے موجودگی میں ان کو نکال دیا گیا. تو دیکھیے تو اس کے اندر ٹرانسفر آف پاور سے میں بتا دیتا ہوں ہوا کیا. بہت اچھے مقصد سے، بہت اچھی نیت سے مہاتما گاندھی کے ساتھ لیاقت علی خان کلکتے میں رہ گئے. سہروردی رہ گئے تھے. وہ اس بات سے رہ گئے کہ جناب امن قائم ہو. فسادات ہو رہے تھے. فسادات کے ایک سال بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ فسادات نہ ہوں. مگر اب وہاں پر انہوں نے ظاہر اپنے کسی نیک نیت، نیک مقصد کے ساتھ وہاں بیان دیا کلکتے میں رہ کر. اور یہ میں ٹرانسفر آف پاور پیپر والیوم 12 1982 ڈاکیومنٹ نمبر 264، ابھی دیکھیے میں پاکستان اسٹڈی سینٹر سے اس کا پیج نمبر نکال کے نہیں لایا، لے آئیں. تو اب جناب
حسین شہید سہروردی مرحوم نے الفاظ انگریزی یہ الفاظ استعمال کیے: The mainspring of our policy is that we shall serve our country. یہاں our country سے ان کی مراد پاکستان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. We pledge support to the government of Pandit Jawaharlal Nehru. Not merely lip support but true and loyal support. اب انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں ایلیجنس کو، اپنے بیعت کو، وہ کیا کہیں، وہ جواہر لال نہرو کے ہاتھ پہ کر لی، اور اس کے بعد ٹھیک ہے ہفتہ ویسے، اس کے بعد پاکستان قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے. اور وہ یہ اس کو بھی کوئی کالم میں لے آئے کہ قانون یہ آ رہا تھا کہ کوئی شخص جو کہ پاکستان کا رہائشی نہیں ہے وہ پاکستان کا رکن اسمبلی نہیں ہو سکتا. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ جو گریٹر بنگال اسکیم تھی تو اس کے دو لوگ تھے، ایک حسین شہید سہروردی اور ایک کرن شنکر رائے. اچھا کرن شنکر رائے جو ہے وہ مستقل رہائشی تھے، ان کا رہنے نہ رہنے، رکن رہنے نہ رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہی واز ان دا پینل آف چیئرمین. کرن شنکر رائے آگے ان کا کوئی مسئلہ نہیں. لیاقت علی خان نے کہا مسٹر سہروردی، یہ گالی اگر ان کہتے ہیں کہ گالی دی، مسٹر سہروردی is having a wrong notion of its importance if he thinks that this law is being introduced to keep him out of the assembly. If he wants, he can take up permanent residence in Pakistan tomorrow. Today نہیں کریں، tomorrow. تو یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق ان کو ہوئے گا جی. اس کے جواب میں جو کہ نا ان کے موجودگی میں نکال دیا، اس کے جواب میں حسین شہید سہروردی نے کیا کہا تھا: میں اس میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا کہ ایک ہندوستانی شہری سٹیزن آف انڈیا becomes a member of the Pakistan Constituent Assembly. And sir, I say that the greater membership is that of humanity. انسانی برادری. اب انسانی برادری کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ہم انسان ہونے کے بنیاد کے اوپر ریکٹن کول مین میں نوکری تلاش کریں. کہیں بیٹھنے کے لیے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوتے ہیں، اس کو وہ پورا نہیں اتر رہے تھے اس وقت. بعد کی تاریخ میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت بعد میں انڈین نیشنلٹی جو ہے وہ چھوڑی ہے، کیونکہ ان کے وہاں کچھ مسائل تھے، ان کے وہاں کچھ جائیداد کے مسائل چل رہے تھے. ایون بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بعد میں آ کے پاکستانی نیشنلٹی ایکوائر کی ہے، صرف پاکستان کی بنائی ہے. تو ایک جو تاثر یہ دیا جاتا ہے یا ملتا ہے ہمیں، کیونکہ قائد اعظم کے بعد پولیٹیکل رائیول جو سب سے بڑے تھے وہ سہروردی صاحب ہی تھے لیاقت علی خان کے، اس لیے ان کو راستہ روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا تھا. بھائی جب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ قانون نہیں بنایا جا رہا ہے اور آپ چاہیں کل سے آپ رہائشی ہو جائیں، لیاقت سہروردی صاحب نے نہیں کہا کہ ہم کل سے رہائشی ہو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے، کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں اس میں تضاد نہیں دیکھتا کہ ایک ہندوستانی شہری پاکستان آئی ساز اسمبلی کی ممبر بنے. An Indian who has pledged allegiance to the Indian Prime Minister wants to be a member of the Pakistan Constituent Assembly. Why? دیکھیں سہروردی صاحب بہت ہی
اعلیٰ انسان تھے. اور مجیب الرحمان نے بھی لکھا اور لوگوں نے بھی لکھا ہے, اور میں جسے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ میں کلکتے میں رہ چکا ہوں. جی جی ٹھیک بالکل. ہے نا. اور بحیثیت وکیل سہروردی صاحب کا جواب نہیں تھا. جب وہ ڈھاکہ ہائی کورٹ ہو یا کراچی ہو, جس وقت وہ اپنے کیس کا آرگیومنٹ دینے آتے تھے, سارے کیس رک جاتے تھے کیونکہ سارے وکلا جمع ہوتے تھے سہروردی صاحب کا آرگیومنٹ سننے کے لیے. تو اب دیکھیں, ہر کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے, ہر کی اپنی بھلائی ہوتی ہے, مگر ہم کو ایک تاریخ کے پس منظر میں ایک سچائی کو دیکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اس میں لیکن یہ ہے تو صحیح کہ دیکھیں آپ نے اس میں اس حصے کو ڈیل بھی کیا ہے. جب پاکستان بن جاتا ہے اور لیاقت علی خان آ جاتے ہیں یہاں پر, اور مسلم لیگ کی وہ قیادت یہاں آ جاتی ہے جو کہ جس کا تعلق ان علاقوں سے تھا جو وہاں ہندوستان میں رہ گئے تھے, تو یہاں خود مسلم لیگ کے اندر تو مسائل پیدا ہو چکے تھے, اور سب سے زیادہ بڑی تقسیم تو خود پنجاب کی مسلم لیگ کے اندر تھی. نہیں, وہاں تو صرف تقسیم ہوئی تھی. سندھ میں اس سوال پر کہ اس قدم پر کہ کراچی کو پاکستان کا صدر مقام بنایا جا رہا ہے, پوری سندھ مسلم لیگ مطلب پوری سندھ اسمبلی اپوزیشن میں چلی. صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنسیٹ کرو. کمپنسیٹ کرے کیسے, اس کو پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. جب گاندھی جی نے مرن بھرت رکھے تو آپ کے پاس پیسے آئے, اور اس درمیان میں سر اعظم جی اور محمد علی حبیب, احمد داؤد, یہ سب آپ کے پلوٹوکریٹس آئے. ورنہ آپ نے کہا کہ جناح صاحب نے کبھی, یہ نہرو صاحب کہتے تھے, پنڈت جواہر لال نہرو کہتے تھے کہ جناح صاحب نے کبھی پاکستان کو ڈیفائن نہیں کیا. 9 ستمبر 1945 ڈان دلی سے نکلتا تھا, ہارون ہاؤس سے نہیں. وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جناح صاحب نے ڈیفائن کیا تھا جغرافیکلی کہ پورا پنجاب, بلوچستان, سندھ, سرحد, اور ادھر پورا بنگال, پورا آسام. ٹھیک ہے, یہ ہے جغرافیکل. سیاسی طور پر پاکستان ول بی اے ڈیموکریسی. اکنامکلی دیکھیں, احتیاط دیکھیں, اٹ از مائی پرسنل ویو that the major services and industries of Pakistan shall be socialized. صحیح. ڈان میں چھپا ہوا ہے بھائی. میں ذمہ دار کسی صحافی سے یا کسی مدبر سے یا کسی میں لڑنے نہیں آیا ہوں. صحیح. اور لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ اسلامک سوشلزم ول بی دا اسٹیٹ پالیسی آف پاکستان. لیاقت علی خان کے خلاف آپ نے کمیونسٹ پارٹی کی سازش دیکھی. وہ جب لندن گئے تھے نا, تو وہاں نے کہا کہ پاکستان ول ناٹ بی اے کیپٹلسٹ اسٹیٹ. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ اور چاہیے لذت میری بیاں کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یو پی لیجسلیٹو کونسل والے زمانے میں وہ اس زمانے میں بھی اس زمانے میں نہیں, کایا پلٹ. دیکھیے, یو پی اسمبلی کے زمانے میں لیاقت علی خان زمینداروں کے نمائندے تھے. ان کے ببانگے دوہل نمائندے تھے. وہ حکومت سے کہتے تھے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا طبقہ مٹ جائے. nothing wrong about that, nothing secret about that. وہ وہی ریکارڈ پہ ہے نا. بالکل وہ بھی ریکارڈ پہ ہے نا وہ. اچھا مگر جب وہ مسلم لیگ میں آئے 28 سے, تب کایا پلٹ ہوئی. سال میں 4 سوٹ کے بجائے 2 سوٹ پہننے شروع کریے یہ سب. اور اپنے سالے سے کہا سلیمان
ہم کیا سونا کھاتے ہیں، یہ لوگ کیا چاندی کھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب رہ جائے گا. اس وقت سے مزاج بدلتا ہے. یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے یوسف ہارون ان نے ہم سے کہا، ہم سے نہیں، ہماری پورے آڈینس تھا. وہ مجھے ذاتی طور پر مجھے ان سے شرف ملاقات نہیں تھا یوسف ہارون سے، مگر انہوں نے کہا کہ جب میں سندھ میں زمینداری ایبالش نہیں کر سکا تو مجھ سے میرا استعفیٰ انہوں نے طلب کر لیا. لیاقت علی خان نے بقایا پیرٹ ہو گئے. جناح صاحب نے کیا کہا تھا، پاکستان از این امپاسبل ڈریم. تو پاکستان کیا ابوالکلام آزاد نے بنایا تھا؟ ہے نا بھائی. لیاقت علی خان بھی تھے، خالی جناح صاحب نے نہیں، لیاقت علی خان نے بھی سیپریٹ الیکٹریٹ کے خلاف تقریر کی تھی. 1936 میں انہوں نے وہ 20 میں جب وہ گئے ہیں اسمبلی میں تو انہوں نے ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنائی ہے. جی بالکل ڈیموکریٹ. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. جب انہوں نے کالج اساتذہ کے حق میں آواز اٹھائی تو کچھ اس بینچ سے آئے تو ان کے ہندو ممبر جو ہیں لیاقت کے دفاع پہ کھڑے ہوئے کہ اپنے اساتذہ کی تکریم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ گئے. یہ لوگ پیدائشی طور پر اس قسم کے تھے نہیں. آپ کو پھر یہ بات بتاؤ، ابھی پھر نہرو کی بات آتی. کینیڈی نے آتے ہوئے کیا کہا تھا، دا سورنگ آئیڈیلزم آف نہرو. آپ کی آئیڈیلزم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم عالمی متبروں کے پہلی صف میں پہلی جگہ پر ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم بڑا ذلیل آدمی تھا. جی نہرو بڑا نہیں تھا، اس کی قوم بڑی تھی. کیا بات ہے. لکھیں آپ ان کے خلاف. گولی بھی لگی اور گالی بھی ساتھ پڑی. جب لیاقت علی خان کو یہاں کراچی لا کر کے قائد اعظم کے پہلو میں دفن کیا تو بحکم مادر ملت دونوں قبروں کے درمیان جو ہے دیوار اٹھا دی جاتی، چاٹ کر دیوار کو نوک زباں سے نہ تباہ، صبح ہونے تک وہ ہو جاتی تھی دوبارہ بلند. ہائے ہائے ہائے. ہاں نون راشد جی اچھا سمجھے. تو اب یہ ہے کہ جو عوام تھی اس کو توڑ دیتی تھی دیوار کو، یہ پھر اٹھا دیتی تھی، پھر توڑ دیتی تھی. دا ویلنگ وال جو ٹائم میگزین میں اس کے اوپر آیا. جی ٹھیک ہے نا. اچھا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ 25 دسمبر 1947 کو جو کہ قائد اعظم کی سالگرہ بھی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان نے گورنر جنرل آف پاکستان کی سالگرہ اپنے محل میں، محل ہے نا، محل میں منائی. وہاں محترمہ، یہ باتیں ریکارڈ پہ ہیں، وہاں محترمہ لیاقت علی خان اور مادر ملت فاطمہ جناح میں اس بات پر تکرار ہو گئی چونکہ محترمہ رانا لیاقت جو ہے سر عام شراب نوشی نہیں کرنا چاہتی تھی. شہری یعنی انگریزی آداب کے مطابق وہ شراب نوشی میں شمار نہیں ہوتا ہے، شرن ہوتا ہے. صحیح. انہوں نے بھائی سے شکایت کی، بھائی نے رانا کو ڈانٹا، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. اس میں میں نہیں لا سکا، مگر میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے ہی ایک کتاب ایم اے جناح ویوز اینڈ ریویوز، اس کے اندر میں نے راجر لانگ کو لکھا ہے جو وہاں امریکہ میں بیٹھ کر کے لیاقت پر لکھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی بات کر دیں جناب کہ آپ لیاقت جناح تعلقات پر ایک مضمون ہمارے اس مجموعے کے لیے بھیج دیں.
انہوں نے بھیج دیا, اس میں وہ استعفیٰ شامل تھا, میں نے چھاپ دیا. اب آپ ایک آدمی کو جو کہ say that Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously had Caesar suffered it. ایک ایمبیشس آدمی استعفیٰ دیتا ہے, جاہ پرست, شاہ پرست, وہ استعفیٰ دے رہا ہے. جو استعفیٰ دیا انہوں نے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ وہ مال بنانا چاہتے تھے. لیاقت خان نے بہت مال بنایا نا. ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا؟ کمیونزم کو ختم کر دیں. یہ ان کے بیانات سے یہاں ہوتا ہے. لیکن کمیونزم کو وہ درست سمجھتے تو نہیں تھے نا. مطلب کمیونزم کے حوالے سے ان کی رائے تو یہی تھی کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں, نہیں ان کی رائے نہیں تھی اچھی. انہوں نے یہ کہا تھا, نکولس مینسرگ سے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے, ہم روس اور امریکہ کو یکساں فاصلے پر رکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے رابطہ چاہتے ہیں. یہ غلط فہمی تھی لیاقت علی خان کی کہ اس وقت بھی وہ برطانیہ کو روس اور امریکہ کا ہم پلہ سمجھ رہے تھے. مگر یہ ایک سیاسی غلطی تھی, یہ کوئی اخلاقی غلطی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ روس کا معاملہ آپ کو بتا دیا کہ وہ خود بھی گئے, امریکہ گئے. امریکہ میں انہوں نے کہا ہے, اچھا ان کی جو تقاریر ہیں ان کی بیشتر کی ڈرافٹنگ جو ہے پطرس بخاری نے کی ہے. امریکہ میں تھے وہ اس وقت. جو ہارٹ آف ایشیا وغیرہ جو آپ بات ہیں وہ اس میں زیادہ ڈرافٹنگ پطرس بخاری کی ہے. تو وہ کشکول لے کے نہیں گئے تھے بھائی. اور جو آج کہتے ہیں نا, وہ انہوں نے کہا وی ہیو کم فار ٹریڈ ناٹ ایڈ. اور وہی کورین وار میں ہوا. انہوں نے سکے کی قیمت کم نہیں کی تھی, وہ پورا مال بنا دیا. برما کو, لیاقت علی خان کے دور میں آپ نے برما کو لون دیا ہے, اور وہ اگر وہ جو کہتے ہیں کہ سکے کی قیمت کم کر دیتے تو اتنا منافع تو نہیں آتا نا, نہیں رہا. مگر دیٹ گیو یو دی کیپٹل فار دا انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیاقت علی خان کی شخصیت وہ ہے جو ہمیں یعنی پاکستان آنے کے بعد نظر آتی ہے, اور ایک لیاقت علی خان کی شخصیت, اس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ بھی کیا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ اس کا بالکل الٹ ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینج آف ہارٹ ہے. اور پھر لیاقت علی خان کی شخصیت پر پردے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی اسیسینیشن کے بعد, بالخصوص جب شہاب نے اپنی کتاب میں فاطمہ جناح کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یار فاطمہ ان کو بتا دو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. قائد اعظم کے الفاظ انہوں نے ایک طرح سے کوٹ کیے کہ گورنر جنرل سے یہ لوگ ملنے آئے اس لیے وہ بالکل کہ میں کتنا بیمار ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں لے کے آیا ہوں. کیونکہ سوالات میرے کافی ہیں اور میں آپ کو جو ہے نا بہت میں بیٹھا ہوں آج. بالکل. اب یہ ہے ڈان 4 مارچ 1947 اور بریگیڈیئر نور حسین جو اس زمانے میں, میرا کیمرہ کہاں ہے, یہ سر آپ کو کیا بولا, میں کوئی اداکار تھوڑی ہوں جو آپ دستاویزات پر رکھے نا, کالم لکھے جائیں تو دستاویزات پر لکھے جائیں. یہ کیا لکھتے ہیں بریگیڈیئر نور حسین جو قائد اعظم کے, قائد ملت کے نہیں, قائد اعظم کے ADC تھے. بالکل ایسا ہی ہے. I was ADC on duty when PM Liaquat Ali Khan arrived in Ziyadat late July 1948 to see Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. After Qaid's consent, اب یہ جو انہوں نے فاطمہ جناح کو کہا تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ میں کب تک زندہ رہتا ہوں. ایگزیکٹلی یہ الفاظ ایسے ہی اسی طرح یہ ہے نا. اچھا یہ کہنا ناممکن تو نہیں ہے, ممکن ہے نا. مگر اب یہ ہے کہ اس وقت نور حسین اس مکالمے کو سن نہیں سکتے تھے, اسی کے کمرے کے اندر نہیں تھے. اب فوراً بات کیا ہے, After Qaid's consent, I ushered him into the bedroom on the top floor.
بھائی ترجمہ کروں جی جی پلیز نہیں پلیز. کہ آپ قائد اعظم کی رضامندی کے بعد میں نے لیاقت علی خان کو اوپر خوابگاہ میں جو اوپر کی منزل میں ہے وہاں میں لے گیا. انہوں نے ایکسچینج گریٹنگز انہوں نے ایک دوسرے سے جس کو کیا کہتے ہیں خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ کیا. Miss Jinnah came out as was the protocol first meetings between the two. مس جناح کمرے سے باہر نکل آئیں چونکہ جو پروٹوکول جو اس کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم اور گورنر جنرل اور وزیر اعظم کی ملاقات کا اس کے حساب سے ان کو الگ چھوڑنا تھا. ڈاکٹر الہی بخش and ریاض علی شاہ, chest specialists, were not present in Qaed's bedroom but were waiting in the lounge on the ground floor with us. After about 40 minutes, the Prime Minister came downstairs, met the doctors and had lunch with Ms. Jinnah and ADCs and drove back to Quetta for the flight back to Karachi by PAF DC-3 aircraft. The whole so-called deathbed conversation, it seems, was concocted some years later by the doctor to attract cheap publicity and gain political mileage. I can also give bad words. یعنی اس کو یہ وہ پوری جو گفتگو تھی وہ بعد میں نہیں دیکھیں میں آپ کو خود بتا چکا ہوں استعفیٰ دے چکے تھے. بالکل. لیاقت علی خان سے کیا کہا تھا جناح نے؟ لیاقت عورتوں کی لڑائی کوئی حد تک نہیں. انہوں نے استعفیٰ قبول نہیں کیا. درار تو پڑ گئی تھی. اچھا تو یہ کوئی انسانی تقاضوں سے بعید تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ شک ظاہر کیا ہو. بالکل ہے. اور اختلاف تو آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ جو ٹکٹس کا معاملہ تھا اس میں ایک دفعہ اختلاف پہلے بھی ہو چکا تھا جناح صاحب کا لیاقت علی خان سے جو جب سیکرٹری تھے. وہ اس وقت جو ہے انہوں نے بہت جس کو کہتے ہیں کہ تدبر سے کام لیا تھا. اصفہانی صاحب کو بتایا تھا. اب اصفہانی صاحب کو بھی میں نے دیکھا, ان کو مضمون بھی لکھا ہے. راجہ صاحب کو بھی دیکھا ہے. آپ کا ایک مقصد ہے کہ آپ پاکستان کی نظریاتی, اخلاقی اور سیاسی بنیاد کو منہدم کرتے ہیں. پہلے تو آپ صرف لیاقت علی خان تک رہے. اب آپ اشتیاق احمد اور پرویز حزبوئی کو لے آئے ہیں. پرویز حزبوئی نے 2020 کے ادب فیسٹیول میں کیا کہا, میں نے تو بہت اچھی چیز کہی, میں نے تو مفصل اس کو لکھا ہے. جناح نیور روٹ این ایسے ان ہز لائف. بھائی رائٹنگس آف قائد اعظم کے نام سے احمد سعید صاحب نے جناح صاحب کے 20 ایسے لکھ دیے تھے, چھاپ دیے. اب بتائیے, he did not plan for, Jinnah did not plan for. وہ خالد شمس الحسن نے کتاب لکھ دی ہے قائد انریئلائزڈ ڈریم, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے سامنے کر دی کہ بھیا اس کے اندر آپ کے مسلم لیگ پلاننگ کمیشن کے پوری جو ہے, اور وہ سارا اس کے اندر کیمیکل انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ, میٹرولوجیکل انجینئرنگ کے لیے الگ الگ سب کمیٹی بنی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پلاننگ نہیں کی, وہاں پوری کتاب موجود ہے. تو آپ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ اسی طرح اشتیاق احمد صاحب ہے, وہ انگریز کا بٹو تھا. ارے ڈاکٹر صاحب لیکن دیکھیں لیاقت علی خان 1951 تک رہے. اٹس اے ہول ٹرم آف اے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, مسلم لیگ آئین نہیں بنا سکی. ہم آئین نہیں بنا سکے. اس کی دو وجہ ہے. 1949 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لاء کالج لاہور کے سامنے تقریر کی. اب دیکھیے یہیں سے آپ فرق ہوتا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے. حکومت پاکستان کا کوئی اور اختیار نہیں سوائے یہ کہ وہ شریعت کو نافذ کرے. جتنے قوانین شریعت سے متصادم ہیں ان کو
مخذوف کیا جائے اور آئندہ کوئی قانون بخلاف شریعت نہ بنے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے جواب میں لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی. قبلہ نے کیا کہا تھا؟ The sovereignty over Pakistan is for Almighty Allah alone. لیاقت علی خان نے کہا کہ the sovereignty of the universe is by Almighty Allah alone. وہ اس فکر کا جواب تھا. میاں وہ کہنا چاہ رہے تھے ملکہ الزبتھ کے سطح پر لا رہے ہو اللہ کو. یعنی پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور ہندوستان کا اقتدار اعلیٰ ملکہ الزبتھ. تو political things are to be asked in political terms. بٹ سر آپ اس کے بعد پریویل تو مولانا مودودی کی بات ہوئی نا قرارداد مقاصد میں. مولانا مودودی صاحب کو تو گولی نہیں لگی تھی نا. گولی تو لگی تو لیاقت علی کو. پریویل کون کرتا؟ انہوں نے اسی تقریر میں کہا تھا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو الگ ملک بنانے کا فائدہ کیا تھا. اچھا میں اس کو اس لیے نہیں بنا تھا, میں معاف کیجیے گا ایک جملہ مجھے انگریزی میں کہنے جی پھر میں ترجمہ. We are Muslims by discrimination. We are not Muslims by definition. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہر مذہب کا آدمی یہاں جان مال عزت آبرو کے ساتھ اپنے مناسک مذہب کو ادا کر سکے. 4 سال پہلے ہندوستان میں ایک 8 سال کے لڑکے کو نماز پڑھنے کے فرض میں جرم میں گرفتار کیا گیا. ہم یہ نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی. ابن انشا نے کہا تھا جیسے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہماری آرزو تھی کہ یہ ہندو سیٹھ ساہوکار ہمیں نہ لوٹیں بلکہ یہ مسلمان سیٹھ ہمیں لوٹا کریں. الحمدللہ کہ یہ آرزو پوری ہوئی. سمجھے؟ تو اٹ واز ٹو سیو دی لائف اینڈ آنر آف پیپل پریکٹسنگ. میں مسلمان ہوں, میرا نام ہے محمد رضا کاظمی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو میں یہاں سے جاتا ہوں اور چائے کے علاوہ جو ایک اور مشروب ہوتا ہے جو جوش صاحب پیا کرتے تھے اس سے میں آدھی رات تک شکل کروں. اور پھر مجھے موسیقی کا بڑا شوق ہے تو میں ونائک رائے پٹ بردھن کی آواز میں جو ہے وہ درگا کے اوپر ولمبت سننا شروع کر دوں. ٹھیک ہے نا. اس بنا پر ہندو مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ رائٹ میں مجھے مسلمان سمجھ کے مارے گا. جی اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں چونکہ ہم کو ہندو مسلمان سمجھتا ہے. ہم اپنے عقیدہ و عمل کی استقامت کی بنا پر مسلمان نہیں ہیں, ورنہ ہمارا کون حکمران جو ہے اور ہمارا کون دینی رہنما شراب پیتا تھا میں بتاؤں تو آپ رونے لگیں گے, ماریں گے مجھے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس جو لیاقت علی خان کا ایک پورا دور ہے پرائم منسٹرشپ والا, ان کا یہ تواتر سے کہا جاتا رہا, بہت ساری کتابیں آئیں سامنے جو تقسیم سے پہلے کی بھی بات کرتی ہیں اور تقسیم کے بعد کی بھی کچھ چیزوں کو سامنے لاتی ہیں, بالخصوص فریڈم ایٹ مڈ نائٹ پہ تو بہت کھل کر ان تمام کمیونل وائلنس وغیرہ کی طرف لکھا گیا. لیکن لیاقت علی خان پر یہ کہا گیا کہ جو پنجاب مسلم لیگ, اس کا سوال رانا صاحب پہلے کر بھی چکے ہیں, پنجاب مسلم لیگ میں نہ صرف پھوٹ ڈلوانے بلکہ پنجاب کی بیوروکریسی کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کرنے, اور بالخصوص اس طرف بھی آ رہا ہوں وہ جو پنجاب کے انتخابات ہونے والے تھے ایگزیکٹلی وہ سب, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونل رائٹ جو شروع ہو گئے قادیانی والے مسئلے پہ, ان سب میں لیاقت علی خان کے پاس کوئی دوربینی کی صلاحیت یقیناً ہوگی. ایک پرائم منسٹر تھے, آگے 10 سال کا سوچتے ہیں, دوربینی کی صلاحیت کی بات نہیں ہے. دیکھیے
سر فرانسس موڈی کا جی اس میں کردار تھا. پنجاب کے گورنر. اور غلطی لیاقت علی خان کی یہ تھی کہ وہ موڈی پر زیادہ انحصار کر رہے تھے. آخرش نکالنا پڑا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آخرش نکالنا پڑا. موڈی کے کاغذات دیکھیے کچھ رچرڈ سائمنز نے اور کچھ اسٹینلی والپورٹ کے ہاتھ لگے ہیں جو ان کے نوشتہ اور جو ان کی ڈائریز ہیں مضامین سے کچھ مختلف ہیں. تو دیکھیے آپ لیاقت علی خان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم تھے. وہ ہر شب جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے. ہم یہ بات تو نہیں کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی We ایسا are ہی ہے. talking about a politician who happened to be the elected leader of a dominion which had Dominion. Muslims in a majority. صحیح. انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکریمنیٹ کریں گے تو یہ ان اسلامک ہوگا. بھائی آپ نے کہا نا کہ تھیوکریسی بنایا. تو جناب عالی فلور آف دی ہاؤس, اچھا یہ میں اپنا نہیں کسی اور کا مضمون پڑھ رہا ہوں. استغفر اللہ. دیکھیے یہاں پر یہ ہو جاتا جی. ششی چندر چٹوپادھیائے نے کہا تھا, اب قرارداد مقاصد پر بحث ہو رہی ہے ہاؤس میں. ہاں. سر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان ڈبیٹ والیوم 5 پیج 5 یہ ہے میرے پاس, ہے میرے پاس. carries these words. Liaquat Ali Khan, I just said that the people are the real recipients of power. This naturally eliminates any danger of the establishment of a theocracy. میں نے اصل انگریزی میں سنا دیا چونکہ theocracy ایک انگریزی لفظ ہے. بالکل. تو جب لیاقت علی خان قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں بنانا. دوسری چیز جو آج آپ یقین نہیں کریں گے, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی فرقہ خواہ وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو, وہ اپنے عقائد دوسرے فرقوں پر نہیں تھوپے گا. اس میں کون سا اسلامائزیشن ہے بھائی؟ یہ جو ہے یہ نور حسین صاحب کا جو ہے ایک اور مضمون ہے. اس میں انہوں نے وہ ایمبولینس کی بات طے کی. انہوں نے کہا کہ آئی واز اے ڈی سی آن ڈیوٹی, اور یہ 23 مارچ 1995 کے نیوز میں مضمون چھپا ہے جس کا متن میں لایا. انہوں نے کہا کہ جب یہ طے ہوا کہ ہمیں لیاقت علی خان کو یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے کراچی لے جانا ہے, تو میں نے فون کیا کرنل لاؤس کو جو کہ قائد اعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے, اے ڈی سی اور ملٹری سیکرٹری میں, اور کہا کہ بھائی آپ اس طرح سے ہے کہ آپ ایئرپورٹ کے اوپر ایمبولینس لے کے پہنچے. ایمبولینس ہو گئی خراب, یعنی لیاقت علی خان نے ایمبولینس نہیں بھیجی تھی. میاں ذرا سا اس میں سے وہ نکال دینا ہے, وہ پہیا نکل جائے تمہارا منہ. تو وہ بھاگے, شہر سے دوسری ایمبولینس لے کے آئے, اور اس ایمبولینس کے پیچھے پیچھے لیاقت علی خان اپنی گاڑی میں آ رہے تھے. یہ آپ نے پڑھا ہے ہمارے مین اسٹریم ڈسکورس میں یہ بات اتنی لوگ نہیں جانتے, اور یہ عینی شاہد ہے. مجھے ایک پروگرام میں بلایا تھا لیاقت علی خان کے سلسلے میں. مشرف علی خان تھے جو بڑے بیٹے کے بڑے بیٹے, میں تھا, اور بریگیڈیئر نور حسین تھے. یہ تحریریں ان کی میں نے دیکھی نہیں تھی. اس کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس کہ نور حسین صاحب نے کہا کہ جناح سیڈ آئی فاؤنڈ پاکستان, لیاقت فاؤنڈیڈ پاکستان.
پاکستان ٹیلی ویژن پر ایئر ہوا ہے جناب، میرے پاس ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے جب بات ہوتی ہے تاریخ میں، ایک تو ہمارے پاس پولیٹیکل کیڈر ایسا لگتا ہے کہ نہیں تھا، کیونکہ بیوروکریسی بہت زیادہ حاوی تھی سیاسی نظام پر. لیاقت علی خان 1935 میں خیال سب سے زیادہ لانگ سرونگ آنری سیکرٹری رہے مسلم لیگ کے، سب سے زیادہ سیکرٹری ان کے پاس ہی رہی ہے. قائد اعظم اس کے لیڈر تھے. یہ دو حضرات مطلب اہم ترین لوگ ہیں نا اس پوری تحریک کے. تو ان کے پاس اگر کوئی اسکیم آف تھنگس تھیں تو نہ کانسٹیٹیوشن بن پا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کی میں بات بتا دوں گا، بات صحیح ہے. دیکھیے انہی مذہبی جماعتوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کی بات نکالی، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنا ہے سیپریٹ الیکٹریٹس کے بنیاد پر. بالکل صحیح، مگر سیپریٹ الیکٹریٹس کیوں تھا؟ بھائی مسلمانوں نے طلب کیا تھا سیپریٹ الیکٹریٹ. بالکل صحیح. یہاں ہندو اور عیسائی کہہ رہا ہے کہ ہم کو سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں چاہیے، آپ زبردستی مسلط کر رہے ہیں. اچھا، اب حقیقت یہ تھی جس کی آپ لوگ تصدیق کر سکتے ہیں، سارے اسٹیٹسٹکس بورو اسٹیٹسٹکس میں ہے کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کی مسلمان آبادی یکساں تھی، اور جو مشرقی پاکستان کی آبادی میں جو اضافہ تھا وہ غیر مسلموں کی وجہ سے تھا. اس لیے مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی تھیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہاں پر مساوی حقوق آ جائیں اس پاکستان کے، ٹھیک ہے، اور وہ حاوی نہ ہو سکیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ حاوی ہو گئے تو پھر یہ اسلامی نظام نہیں بنے گا. اچھا، لیاقت علی خان کے پاس ویژن تھا، لیکن ایک افراتفری کے عالم میں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہاں پلورلزم کی بات بڑی ہوتی ہے صاحب. ایک آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک مرکز بنانے کے اوپر اس شہر کا صوبہ اپوزیشن میں چلا گیا، ایک آدمی کو ایک مرکز کے قیام کے لیے دن رات اپنا زور لگانا پڑ رہا، اور آپ اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس نے ڈی سینٹرلائز کیوں نہیں کیا. اس زمانے میں جا کے اینڈ لک ایٹ ایوری پرسن وتھ سمپتھی. اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ بن کیا تھیوکریسی پاکستان؟ پاکستان تھیوکریسی بن گیا؟ ایلینیٹ کیا لیاقت علی خان نے، ایلینیٹ کیا تھا بنگال کو. بھائی نہیں، یہ سب چیزیں بھائی لیاقت علی خان کا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو پروسیکیوٹ کیا تھا. سہروردی صاحب وکیل دفاع تھے، یہ ہو گیا مسئلہ. لیکن سر ہم جب تاریخ کو انالائز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیں کانگریس انڈیا میں گاندھی جی فروری میں قتل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کانگریس 2 سال کے اندر آئین بھی بناتی ہے، نہرو ڈیٹ کرتے ہیں. جناح صاحب کا انتقال 48 میں ہوتا ہے، اس کے بعد لگتا ہے کہ مسلم لیگ آپس میں لڑ رہی ہے ایک دوسرے سے، دولتانہ ممدوٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو. بہت مگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ساری بات شروع اس بات سے ہوئی تھی کہ نہرو نے ماؤنٹ بیٹن سے مل کر کے گاندھی کو آؤٹ کر دیا تھا، اور گاندھی نے تجویز کی تھی کہ ایک چرواہے کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننا چاہیے. انہوں نے تنزن نہرو کو بادشاہ کہا، سمجھے؟ ہمارے پاس فورسائٹ نہیں تھا، ورنہ ہمارے لیے بہترین یہ تھا کہ جہاں انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل بنایا نا،
जिन्ना साहब, ये तो आप जानते होंगे कि जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बनना नहीं चाहते थे, हाँ, ये बिल्कुल आपने ऐसा ही ही है। बताया हमें कि वो नवाब ऑफ भोपाल की बात। नवाब ऑफ भोपाल की अच्छा, बात। तो अब वो अगर आप महात्मा गांधी को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बना जाए तो वो महात्मा गांधी जो है वो नेहरू को भी ठीक कर देते और माउंटबेटन को भी ठीक कर देते। वो बार बार जो कह रहे थे कि जिन्ना साहब को वजीर आजम बनाओ, उस पैराए में कह रहे थे कि हमको यहाँ का गवर्नर जनरल बनाओ। ये वॉलपट ने लिखा है, खाली मैं अब क्या कहते हैं गलत जन नहीं है। एक आदमी ने एक किरदार अदा किया, उसने पैसे बनाए, उसने जायदादें बनाई, तो बेवकूफ था ना, वह हमारे मियाँ से तो बेवकूफ था ना। तो आपने इस पर इक्तफा नहीं किया कि आप उसको असैसिनेट करें, उसको कत्ल करें। यू फॉलोड इट अप विथ कैरेक्टर असैसिनेशन। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि इस किताब में आपने वैसे इसकी वजह बयान की, लेकिन सुनने वालों के लिए भी आपने बाद में कई इंटरव्यूज में भी बात की, आपने लियाकत अली खान का जो कत्ल का मामला है उससे अवॉइड किया, या आप वो आपने कहा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थी इसलिए उसको नहीं डील मेरे किया? पास वो बर्गे नहीं था। हाँ। और ये जैसे आपने जो खुल्ला नाम लिया है मैंने, गुलाम मोहम्मद और गुरबानी साहब का, तो वो डॉक्टर सफदर महमूद, जी। आखिरी दिनों में उनसे मेरा कुछ रब्ता भी हुआ था, और उनकी किताब जब छप रही थी तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में था उस ज़माने में। तो उन्होंने बहैसियत मोतमद मारिफ एजुकेशन सेक्रेटरी ये मजमून लिखा है, और खुल्ला नाम लिया उन्होंने गुलाम मोहम्मद गुरबानी का। मैं थोड़ी था वहाँ। और आपका बेगम साहिबा से आपकी मुलाकात हुई, उनका क्या तासुर था इस बारे में? उन्होंने कभी इस पे बात करती थी वो बाद में? हम नहीं, बहुत 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 मुश्किल से उनसे कोई बात करना तो खुली नहीं ज़्यादा। भाई सदाकत अली खान साहब अलबत्ता देखिए, वो पीर फारूक के बगल में गार्डन वेस्ट में बंगला था। अब मैं महक़क़ आदमी था, और वहाँ सारे नवाबी आदाब, भाई हमारे नानियाल भी ऐसा था। तो आदमी ज़ीरक नवाबज़ादा सदाकत अली खान ने मुझसे कहा, आप हरगिज़ ये ख्याल न करें कि ये जायदाद मुझे भाई साहब ने अता की है, ये बराह रास्त मुझे कायदे आज़म ने दी है, इसलिए कि वो जानते थे कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं दे। लियाकत अली खान ने कुछ। और देखिए, आदमी हार से लड़ सकता। जब लियाकत की वालदा ने तार भेजा कि लियाकत हम फला तारीख को सरहद पार कर रहे हैं, इंतज़ाम कर दो। उन्होंने कहा, माँ आपको और महाजरीन की तरह आना हो। गदाए मैं कदा था, अब मैं हूँ पीरे हरम नातिक। गदाए मैं कदा था, अब मैं हूँ पीरे हरम नातिक। न जाने ढूंढने वाला मेरा ढूंढे कहाँ हमको। होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम देखते हैं कि एक पूरा इसका बैकग्राउंड है कि उस ज़माने में दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी तरक्की पसंदों और यानी यूँ कन्वेंशनलिस्ट कह लें या रवायती लोग कह लें, उनके दरमियान एक बहस तो थी। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान भी बनी और कुछ कम्युनिस्टों ने इस बात पर एतराज़ भी किया कि हिंदुस्तान से कोई हमें आकर क्यों लीड करेगा, यहाँ पे एक अलग धड़ा अलग भी हो गया। कॉमरेड सैयद जलालुद्दीन बुखारी और लाड़काना चलेगा, बिल्कुल अलग होगा। इसके अलावा जो दीगर लोग थे उन्होंने भी इस फैसले को पसंद नहीं किया। लेकिन वो एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पे पाबंदी लगने का, फिर हसन नासिर की शहादत और ये सब गिरफ्तार हो जाना, और इत्तफाक ये कि इसके भी
جو سارے یوں کہہ لیں کہ اس روایت کے ڈانڈے جو ہیں وہ لیاقت علی خان کی ذات سے کیسے کیوں ملتے ملتے ہیں؟ ہیں؟ کیسے ملتے ہیں؟ مارچ 1948 میں پنڈت جواہر لال نہرو، ان کے جلسے پر فائرنگ ہوئی تھی نا، جی ایسا ہی ہے. اور انہوں کے جلسے کے پر فائرنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ کمیونسٹوں سے نہیں لڑو، اور یہ تم ان کو سمجھتے نہیں ہو، یہ تمہاری تباہی چاہتے ہیں وغیرہ. جی 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 کمیونزم کے خلاف تقریر کی تھی. نہرو نے کی تھی یا لیاقت نے کی تھی؟ نہرو کی تھی نا. اچھا، اور پابندی لگ گئی. سید سجاد ظہیر اس زمانے میں کلکتے میں تھے، اور یہ لکھا ہے یونس احمد نے، مونس احمد کے والد. وہ یونس احمد کے والد نے لکھا ہے. اور چونکہ میں کلکتے میں رہ چکا ہوں، تو انہوں نے جو کہا ہے کہ اسحاق صاحب کے ہاں وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تو میں جانتا ہوں وہ محمد اسحاق نام تھا، میتھمیٹکس پڑھاتے تھے مدرسہ عالیہ کلکتے میں، جس کے ہیڈ ماسٹر میرے رضا مظہری تھے. اور اس کو ہم بچے کہا کرتے تھے اسحاق بولٹو. دو تھے، ایک اسحاق بیسی جی جو سائنس پڑھاتے تھے، ایک اسحاق بولٹو، اس لیے کہ فربہی میں وہ لیاقت علی خان سے مشابہ تھے. تو ایک سال پہلے رجنی پامرت آئیں، انہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو بھی گالیاں دیں کہ صاحب آپ نے یہ پاکستان کی حمایت کیوں کی، اور یہ اور وہ. ایلکس سپرین نے ان کو جواب دیا، ریکارڈ پہ ہے بات ہے کہ صاحب یہ تو ہم نے اپنے اصول کی خاطر کیا اور یہ کیا. اچھا، تو ہم ایک عجیب چیز ہیں. دیکھیں، واٹ از اسلامک سوشلزم؟ یہ لیاقت علی خان سے پوچھا گیا تھا. واٹ ڈid لیاقت علی خان سے؟ اسلامک سوشلزم. اٹ از ایزی، آئی کین ایکسپلین ان ورڈس. میں ایک لیاقت علی خان کرے، میں ایک جملے میں سمجھا ڈیفائن سکتا کر ہوں. دیتا ہوں. میں زکوٰۃ دینے باہر نکلتا ہوں اور مجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا ہے. اب آ جائیے 1969 کو ڈھاکہ کے اسلامک اکیڈمی میں غیر منقسم بنگال کے سیکرٹری مسلم لیگ ابوالہاشم نے میرے سامنے ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھا واٹ از اسلامک سوشلزم. بھٹو صاحب نے جواب دیا اسلامک سوشلزم از دیٹ پارٹ آف سوشلزم which is not in conflict with اسلام. یہ میں نے والپٹ کو دیا تھا. والپٹ نے اس کو نہیں استعمال کیا چونکہ اس میں بھٹو صاحب کی سبکی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. انہوں نے اپنی کتاب بھٹو آف پاکستان میں نہیں شامل کیا. میں ایک چیز جو میں نے کی تھی بھائی، جے رحیم نے پوچھا تھا اس وقت. میں جب ملا ہوں تو پارٹی کا نام طے نہیں ہوا تھا. تو جے رحیم نے پوچھا تھا سہروردی صاحب کے حوالے سے، کہ جے رحیم صاحب جو ہیں سہروردی صاحب کے سالے تھے، ٹھیک ہے نا، نہیں سالے سر عبدالرحیم کے وہ داماد تھے. اچھا، کہ ایوب خان کی فرینڈز ناٹ ناسپاس آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سہروردی کو ڈانٹا وغیرہ، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نو، white lies, black lies, all sorts of lies. That book is full of lies. White lies, یہ black lies. والپٹ نے زلفی بھٹو اور پاکستان میں کوٹ کر دیا. اچھا، انہوں نے مجھے رسوا بھی کیا، گرچہ بعد میں بہت اچھے مراسم ہو گئے تھے مرحوم سے، جو آجہانی سے. بہرحال وہ اوور ہیڈ، بھائی میں وہاں ان کی دعوت پر تھا، میں
بات چیت میں شامل تھا تو یہ تھوڑی کہ میں کنسویا لیا یہاں میں وہاں وہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں اور یہاں میں سن کر کے جو ہوں میں وال پٹ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا بول رہا تھا. اچھا وہ جو منیب کا سوال تو اس میں ہے کہ آپ نے اس میں بیان کیا ہے کہ پاکستان کی کیبنٹ میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی کا پروپوزل آیا تھا. ہاں نہیں آیا تھا 1 مہینے بعد، یعنی مارچ میں نہرو نے پابندی لگائی، وہ پروپوزل اپریل میں آیا پاکستان کیبنٹ میں اور لیاقت علی خان نے منع کر دیا. کیا ریزن اسٹیٹ کی انہوں نے؟ کوئی ریزن ابھی ہم کو نہیں بھی لکھے، ہمارے پاس آیا ہے کیونکہ میرے بینائی کے بھی مسائل ہیں اور سن کے بھی مسائل ہیں اور 10 چیزیں اور ہیں. تو میں نے ابھی وہ بالاستیاب کیبنٹ پروسیڈنگز پڑھی نہیں ہے. نعمانہ کرن عمران جو اب پاکستان اسٹڈی سینٹر پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر رہے ہیں، انہوں نے اس پر مبنی اپنی تھیسس لکھی ہے، آکسفورڈ سے شائع بھی ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں اس میں واضح ہیں، بہت سی چیزیں واضح نہیں ہیں. انہوں نے ایک الگ ڈاکٹر صاحب یہ بات اس وقت ہو رہی ہے بالخصوص کہ جب کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان علاقائی سطح پہ خود کو مضبوط بھی کر چکی تھی اور الیکشن کمپیٹ بھی کرنے والی تھی، اور حسین نقی نے اس بارے میں جو ان کی آپ بیتی ابھی آئی ہے اس پہ بہت تفصیلی لکھا، بلکہ عبداللہ ملک نے بھی ان تمام محرکات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو کمیونسٹ پارٹی کے متوقع امیدواروں کی جیت کی روشنی میں پیدا ہو سکتے تھے پاکستان میں، یا اسمبلی میں کچھ تھوڑی بہت امکانات پیدا ہو سکتے تھے. وہ ایک پہلا موقع تھا جب ان کو کمپیٹ کرنے کا موقع مل جاتا. دیکھیں نا قصہ الیکشن یہ ہے کہ کیا وہ ایک غیر جمہوری عمل کرتے. جناح صاحب کہہ رہے ہیں سوشلزم، انہوں نے اسلامک سوشلزم کہا. لیاقت علی خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو کیپٹلسٹ اسٹیٹ بننے نہیں دیں گے، اور پھر وہ کمیونسٹ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک آدمی کی پروفائل تو دے دیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں کہہ رہے ہیں، کراچی میں نہیں، لندن میں کہہ رہے ہیں کہ we will not allow Pakistan to become a capitalist state. اب چونکہ لیاقت علی خان کے پولیٹیکل کیریئر میں وہ بہت اہم موقع ہے جب ان پر ریویل ہوتا ہے، ان کو آگے بتایا جاتا ہے کہ راولپنڈی میں آپ کی حکومت گرانے کے لیے ایک سازش ہو رہی ہے، جس میں ظاہر ہے وہ لوگ جو بعد میں گرفتار ہوئے اور وہ اس کا الزام بھی وہی لیفٹ کے سیاستدانوں پر ہی، لیفٹ کے لوگوں پر ہی آتا ہے. یعنی وہ جو لوگ گرفتار ہوئے لیفٹ کے لوگ زیادہ تھے مطلب، اور جو لوگ ایک آدھ غلطی سے پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. آپ بطور اس ہسٹری کی اس ایرا کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے نزدیک راولپنڈی سازش کیس کیا تھا؟ وہ واقعتاً ایک سازش ہو رہی تھی اور اس پر جو ہمیں خان صاحب کا جو وہ نظر آتا ہے، لیاقت صاحب کا جو آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل اپ فرنٹ ہو چکے تھے کہ ان لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، سزائے موت تو ٹریبونل لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. پکڑی کیوں گئے سازش؟ سوال اٹھایا آپ نے. اچھا، سازش میں فوج اور اشتراکی جماعت شریک کیوں ہوئی؟ ظفر اللہ پوشنی نے خود یہ سوال پوچھا ہے، اس کا جواب نہیں دیا، اس کا سوال یہ سوال رکھا ہے جو اس کیس میں گرفتار GSI شامل ظفر اللہ تھے. پوشنی صاحب، جو پوشنی خود گرفتاری ہو جی گئی بالکل. نا، وہ گرفتار شخص پوچھتا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی اکبر خان کی کتاب بھی موجود ہے نا، بالکل. ظفر اللہ پوشنی کی کتاب موجود ہے، جی فیض صاحب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بعد میں حسن ظہیر نے کتاب حسن ظہیر کی بھی کتاب ہے، آ رہی ہے، دوبارہ آ رہی ہے اینڈ بیرا. ہاں. تو کشمیر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جہاں اکبر خان کا مقصد ہے کشمیر حاصل کرنا، وہیں سجاد ظہیر کا مقصد ہے کہ پاکستان کے ہاتھ کشمیر نہ لگ سکے، ہے نا. ٹھیک ہے، گرفتار ہوئے ہیں، دونوں ہوئے ہیں نا، دونوں گرفتار ہوئے. کیوں گرفتار ہوئے؟ ان کو سازش کرنے کے لیے لیاقت علی خان کے چزا لال بھائی کا گھر ملا تھا، وہاں بیٹھ کے کر رہے تھے سازش. لیاقت نے ان سے پوچھا، اب یہ ذرا سا تھوڑا سا مشرف علی خان نے مجھے بتایا تو اسی سائل
کہ وہاں وہ بھی اب بھائی صاحب میں کیا جانوں، میں تو شرابیں پینے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، یوں ہو گیا. آپ مجھے بتائیے نا سازش کیس کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ سازش ہوئی ہے پاکستان کو توڑنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ جو سازش ہے، اور مطلب اگر کہتے ہیں کہ اس کی پلاننگ چلیں فی الوقت نہیں ہوئی، اس سے پہلے سے جاری تھی، وہ جو سول اینڈ ملٹری گزٹ پہ پابندی لگی اسی دور میں یا غالباً اسی کے آس پاس، بہت سارے اخبارات نے ایڈیٹوریلز لکھے، خوشیاں منائی کہ بھئی ایک ایسا اخبار جو حکومت پہ بڑی تنقید کرتا تھا اور یہ بھی ملک دشمن اور ریاست دشمن اخبار تھا، یہ بھی بند ہو جانا چاہیے. ان دونوں میں بھی کوئی کنیکشن بن سکتا ہے؟ تو بن سکتا ہے بھائی. دیکھیے نا، ایک آدمی ہے، وزیر اعظم ہے، وہ پارٹی کا لیڈر ہے، وہ ایک پوری جماعت اس کے ساتھ ہے، ایک پورا انتوراج اس کے ساتھ ہے، تو یہ تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ تو ہمیشہ آپ نے ہر چیز کو ایک ڈاکومنٹس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کا تاثر ہے کہ ملک توڑنے کی سازش، اس کی بنیاد کیا ہے؟ 2 سربراہ تھے اس سازش کے. میجر جنرل اکبر خان، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کی کتاب موجود ہے کہ اس نے بیوقوفی کی، آپ کو کشمیر چاہیے، لیاقت علی خان نے ہم لیاقت علی خان کو الٹ دیں گے اور ہم کشمیر لے لیں گے. دوسرے سربراہ سازش نہ کہیے، یعنی وہ جو ملاقات وہاں آپ کہیے کہ ایک مہم، مہم صحیح، ایک عظیم منصوبہ الشان مقصد کے لیے، ایک مہم کے لیے وہ قربانی دے رہے تھے. ذکر حافظ لکھ رہے تھے اس لیے. سجاد ظہیر، جب جو سجاد ظہیر نے نیاز فتح پوری کے خلاف لکھ دیا، اور تاثیر کے خلاف لکھ دیا ہو، وہ آپ جانے دیں. تاثیر اسلام پسند ہو گئے تھے عسکری کے ساتھ مل کے تھوڑے سے، یا وہ پاکستانی ادب کے پیروکار ہو گئے تھے. لوگ اب عسکری کو الگ سے لکھا ہے ہم نے، جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب، انگریزی دیکھا اردو ہے، دونوں میں. جی بالکل دیکھا ہے سر میں نے. اچھا، مذہبی میں عقیدت رکھتا تھا، یعنی آپ جس سے اختلاف رکھیں گے آپ اس سے عقیدت نہیں رکھیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، صحیح بات. کیا بات ہے. اچھا، عسکری صاحب مرکز میں اس وقت آئے جب ان کا وصال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں، ایڈٹ کرنا چاہیں، بھائی ہوا کیا کہ عسکری صاحب پیپلز پارٹی کے بہت اعلیٰ شہری، اور ان کے خلیفہ سلیم احمد جی وہ جماعت اسلامی کے تھے. اس بنا پر دونوں میں بات چیت بند ہو گئی. تو اب جب عسکری صاحب کا انتقال ہوا، وہ بھی دور جلوس ضیائی کے دوسرے سال، تو ان لوگ کو موقع مل گیا کہ عسکری صاحب کو آگے بڑھا کر کے نیشنل تھاٹ کے خلاف. اچھا، آپ اس بات کو کنکلوڈ کر رہے تھے کہ سجاد ظہیر جو ہیں وہ نے بھی اس میں شامل تھے، تو انہوں نے اکبر خان کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہم کو کوئی ایماندار شخص، ہر ایماندار شخص یہ چاہے گا کہ کشمیر کا الحاق ہندوستان سے ہو. جا کے دیکھ لیجیے مقالات تاثیر. تو یعنی ایک کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے. اب خواجہ احمد عباس، خواجہ احمد، ٹھیک ہے نا، ان کی اردو ادب میں ان کی خود نوشت، جب یہاں سے ریل سے رہا ہوئے، یہ تو آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں نا کہ سجاد ظہیر یہاں سے رہا ہو گئے، اور رہا کروایا گیا ہاں وہاں سے خصوصی تعلقات کی بنیاد پر. خواجہ احمد عباس گئے پنڈت نہرو کے پاس. جی، پنڈت نہرو سے کہا کہ بھائی ان کا خاندان یہاں ہے اور یہ ہے وہ ہے، واپس آنا چاہتے. وہ وہاں گیا کیوں؟ میرے پاس گھر پہ ہے، میں سب چیز نہیں لا سکتا. جی جی، اس کی پارٹی نے بھیجا تھا. اب پنڈت نہرو کی اردو آپ جانتے ہیں،
جتنی اچھی ان کی اردو تھی اس سے قائد اعظم بھی مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. ایسے وہ اور اس کی پارٹی. لکھنؤ کے اشرافی سجے سجاد ظہیر بننے میاں سندھیوں بلوچیوں کو کمیونزم پڑھانے گئے تھے. حقارت ہے یا نہیں ہے؟ اور میں جو اس کی بات کر رہا ہوں ادبی بات میں بھی تاثر رکھتا ہوں. جی جی. انہوں نے تاثیر کے خلاف جو لکھنا تھا لکھ لیتے, نیاز کے خلاف لکھنا تھا لکھ لیتے. انہوں نے راجہ محمود آباد کے خلاف لکھا جو عملی سوشلسٹ تھے, اور جب سجاد ظہیر کے والد سر وزیر حسن پر غبن کا الزام لگا. جی بالکل, یہ لکھا ہے حسین نقی نے. ان کے ایک بھائی الیکشن بھی لڑ رہے تھے وہاں سے, علی ظہیر. جی علی ظہیر. یہ آپ مسلم لیگ کے ریکارڈز میں اس میں دیکھ لیجیے گا, اس میں جو آفس مسلم لیگ تو کون آڑے آیا تھا, مہاراجہ محمود آڑے آئے. اور آپ راجہ محمود آباد کو گالیاں دے رہے ہیں جو عملی سوشلسٹ. ڈاکٹر صاحب اگر اب ہم اس کو اپنی آج کی اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیاقت علی خان کی اصل لیگیسی کیا ہے, جس کو آپ نے خاص طور پہ اس کتاب میں ذکر کیا تھا کہ جب ان کی وفات کو 50 سال مکمل ہوئے تو وہ بالکل ہی انسیلیبریٹڈ یا بالکل وہ خاموشی سے گزر گیا وہ وقت, اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اب ان کی شخصیت پر ایک شاید تنقیدی اعتبار سے تو شاید بات ہوتی ہے کبھی ہمیں. دیکھیے نا, پوری کتاب لکھ دی ہو کے عزیز نے, دا مرڈر آف ہسٹری. ان کو شکایت یہ ہے کہ ایک تو اس کتاب میں کسی معتبر اور معروف مورخ کی کتاب سے تعارض میں کیا نہیں گیا ہے کہ اشتیاق حسین قریشی, محمود حسین یا اس پائے کے لوگ سے, رضی واسطی جیسے لوگوں سے. وہ ان کو شکایت یہ ہے کہ کلاس 2 کی کتاب میں لیاقت علی خان کا ذکر ہے, اور چونکہ لیاقت علی خان نے یہ حرکتیں کی ہیں اس لیے نہیں ہونا چاہیے. من جملہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات راز میں کیس خورشید نے بتائی تھی کہ قائد اعظم نواب بھوپال کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے, تو بنانے سے کون روک رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک آدمی میں آپ کو ایک راز میں بات بتا رہا ہوں, اور آپ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ اگلا جو ہے نا صغیر حسین جائسی یا جو بھی ہے نا, کلاس 2 کی کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں کر رہا ہے جو مجھے راز میں بتائی گئی. کیا بات کر رہے ہیں, پہلی جماعت کے دوسری جماعت کے لڑکوں کو سنانی ہے. اور تعجب اس لیے ہے کہ اس شخص نے ایسی کتابیں لکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جیسے تاریخ کی بڑی شخصیات کو ایک نہ ایک مورخ ایسا ضرور نصیب ہوتا ہے جو ان کا کام آنے والے وقت کے لیے زندہ کر دے, کیا ہماری جو قومی شخصیات ہیں جن پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ بھئی ہاں ان سب کا کوئی نہ کوئی کردار ہے کسی نہ کسی حوالے سے ملک بنانے میں یا ملک کو رن کرنے میں, ان تمام شخصیات کو کوئی ایک اچھا مورخ مل سکا؟ ایک اچھا مورخ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی. آپ عزت افزائی کر رہے ہیں ہماری, آپ کتاب کو سامنے رکھے ہوئے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ بھائی جو اکیڈمکس ہیں, اور میں بہت ایڈیٹر, مجھے لوگوں سے ایسے بھی رابطہ رکھنا پڑتا ہے. تو ابھی روجر لانگ کی کتاب جب آئے گی لیاقت علی خان کے اوپر تو یہ کنارے لگ جائے. تحقیق ہے. جناح صاحب کے اوپر بہر حال سب سے اچھی کتاب اسٹینلی والپرٹ کی ہے. اسٹینلی والپرٹ, جی بالکل, جناح آف پاکستان. ایک حکومت پاکستان نے بھی لکھوائی تھی سرکاری طور پہ, شہاب نے اس کا بہت ذکر کیا. وہ مصنف پاکستان بھی ہے, بہت ابتدائی کتاب ہے. دیکھیے اب آپ لوگ صحافی ہے نا, کیا
کتاب چھپی. جی اچھا نامنیٹ کس نے کیا تھا؟ لیاقت علی خان. جی جب تک یہ یہاں آئے لیاقت علی خان درجہ شہادت پر فائز ہو چکے. جی بالکل. فاطمہ جناح نے کسی قسم کے جس کو کہتے ہیں کوآپریشن ہاں کوآپریشن سے انکار کر دی. ایسا ہی ہے. انکار کر دیا. وہ عاشق تھا ماؤنٹ بیٹن کا. ایگزیکٹلی. وہ شاہی خاندان کے سوانح عمری لکھنے پہ بڑی قدرت رکھتے تھے. یہ ان کی آپ بیتی میں لکھا ہے ایکٹر بولے. مگر اس نے یہ ہے کہ نوٹس لکھ رکھے تھے اور کچھ ان کے ہاتھ لگ گئے تھے شریف المجاہد صاحب کے. بھائی زوار صاحب نے ذکر کیا اس کا. وہ ان کویسٹ آف جناح وہ ساری چیزیں جو وہ اپنے آفیشیل بایوگرافی میں شامل نہیں کر سکے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی 2007 میں ان کویسٹ آف جناح میں چھاپ دی. ان کے ڈائری اینڈ نوٹس وہ چیزیں جو ان کے اس میں نہیں آ سکیں اور جو اس زمانے میں ریویوز ہوئے تھے ان کی کتاب کے تو دونوں کتاب ملا کے پڑھنے. واہ کیا بات سر. میں نے اپنی کتاب میں جو ہے جناح دی آؤٹ سائڈ ویو اس میں دوسرا چیپٹر یہی لکھا ہے ہیکٹر بولیسو کا. پہلی کتاب تو ولیم اسٹیفورڈ میٹس کی تھی. وہ 52 میں اس کو مل گئی پی ایچ ڈی میں کب وہ پڑھی رہی. ایگزیکٹلی. میں نے نکلوایا کیونکہ میں وہاں جاتا تھا ریسرچ کرنے کے لیے. وہ کیا ہے آپ کا ٹیپ مائکرو سیکشن میں عارف حسین صاحب کے پاس تو وہ چیزیں بھی دیکھتا تھا. خیر میں جب پہنچا تو وہ خراب ہو چکا تھا مائکرو فلم. تو بہرحال راجر لانگ سے کہہ کے منگایا اور چاروں کتاب جو وہاں تھی وہ چھاپ. اس میں اسٹیفورڈ پولیٹیکل کریئر محمد علی جناح سب سے پہلی کتاب وہ ہے. وہی ہے پولیٹیکل کریئر والی امپارشل. ہاں ڈاکٹر صاحب پھر اب آخر میں ہم ایک آخری سوال جو یہ ہے کیونکہ یہ منیب نے مجھ سے پہلے کہا تھا یہ پوچھنا انہوں نے تھا لیکن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نے ریسرچ کی اس پر کیا ایک بات بہت پاکستان میں عام ہے مشہور ہے کہ جناح صاحب پر پی ایچ ڈی نہیں کیا جا سکتا. جناح اور لیاقت علی خان یہ ایک بڑا ایک سوال تھا. پی ایچ ڈی میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے موجود ہوں. وہ ایک خاتون ہے میں نے دیکھا مجھے بھیجے گی خاتون ہے اور رو رہی ہیں. جی وہ آنسو بہا رہی ہیں سینہ پیٹ رہی ہیں. کسنی بات پر کہ پاکستان میں قائد اعظم کے اوپر پی ایچ ڈی کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے صاحب ایک صاحب ہیں ان کو سیاستدان سے ملا نہ دیجیے گا ڈاکٹر سکندر حیات. ڈاکٹر سکندر بالکل جو ٹھیک ہے نا ان کو قائد اعظم یونیورسٹی نے قائد اعظم پر پی ایچ ڈی کرنے کی سند دی ہے اور اس کتاب کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں چھاپا ہے. ایک نسخہ حقیر کے پاس ہے. دوسری پی ایچ ڈی کی تحقیق کا عنوان تھا جناح ایز گورنر جنرل آف پاکستان مگر وہ دوسری پی ایچ ڈی جو ملی اور جب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپا تو اس کا عنوان رکھا جناح پاکستان. بھائی تو قائد اعظم یونیورسٹی نے قائد اعظم پر 2 پی ایچ ڈی ادا کیے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ یہ ہو گیا اب آپ مجھے سبجیکٹ لا کے دو نا. ہاں یہ کوئی نئی ڈائمینشن ہو اس میں اس ٹاپک میں. جوش ملیح آبادی اور بھوپال ٹھیک ہے نا. ایک کہہ رہا جوش ملیح آبادی اور حیدرآباد. پھر ایک صاحب کہہ رہے کہ جوش ملیح آبادی اور کلیم رسالہ. پھر ایک کہہ رہا ہے جوش ملیح آبادی اور آج کل. بھائی پی ایچ ڈی کے مضامین اس طرح سے نہیں مل سکتے. بھائی ہوگا تو کرو گے نا. میں آپ چاہیں اس کو آن کر دیں. دیکھیے جناب یہ اس میں مشغول تھا. اب میرے سپروائزر تھے خدا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے ڈاکٹر سید حسین محمد جعفری. جی. اور
نگینا اسکوائر میں میرے پڑوسی تھے علی حسن صاحب جو ہمدرد کے ڈائریکٹر جنرل تھے پبلک ریلیشنز، عبدالوہاب صاحب. جی ٹھیک ہے. اب ہم لوگ ایک کام سے نکلے تھے، وہ محمد علی صدیقی، ڈاکٹر محمد علی ڈاکٹر محمد علی صدیقی صدیقی ڈان میں کالم لکھتے کو تھے. پاکستان اسٹڈی سینٹر میں معین کرنا تھا. اب ادیب ہونے کی حیثیت سے میں ان کے محلسرا سے واقف تھا، تو مجھے رہنمائی کے لیے لے گئے. بات طے ہو گئی اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی آ گئے. اچھا، واپسی کا جو سفر ہے، چونکہ دونوں ہمارے گاڑی چھوڑ کر کے گئے تھے، ایک گاڑی لے کے گئے، تو علی حسن بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس جناح صاحب کی خود نوشت آئی ہے. جعفری صاحب نے کہا مجھے دے دیے، میں ایڈٹ کروں گا. میں چپ رہا کہ اگر میں نے شعر کے منہ سے نوالہ نکالنے کی کوشش کی پی ایچ ڈی مل گئی مجھے، ان کو بھی مل گئی اتنی دیر میں. اب علی حسن صاحب، جعفری صاحب اور میں، ان میں اب میں ہی زندہ ہوں. ایک جگہ جمع ہوئے تو میں نے کہا کہ سر جناح صاحب کی شبہ نوری اب تو ہم کو دلا دیجیے. کون سی؟ کہاں سے؟ اس دن بات نہیں مجھے تو یاد نہیں. یہ بھی مکر گئے، وہ بھی مکر گئے. پھر حکیم صاحب شہید مجھے ملے. شائستہ اکرام اللہ کے اعزاز میں آرٹس کونسل میں ایک تقریب تھی، اور شائستہ اکرام اللہ بھی وہ کلکتے. تو وہاں پر میں نے حکیم صاحب سے گستاخی کی، براہ راست پوچھ لیا آپ کے ہاں قائد اعظم کی خود نوشت آئی تھی. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میاں وہ مسپلیس ہو گئی. اسٹینلی والپر جب دوسری بار آیا خان یونیورسٹی میں، ان کا ایک لیکچر تھا، اور لوگوں میں تقریریں کی. ایک صاحب تھے عزیز ڈوسا کہلاتے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں. شریف الدین پیرزادہ آئے تھے، وہ بھی آئے تھے، ایک تقریر ان کی بھی تھی کہ قائد اعظم عامریت پسند کرتے تھے، جمہوریت پسند کرتے تھے. یعنی اب مشرف صاحب نئے نئے آئے ہوئے، تو والپٹ کہہ کے جا چکا تھا نہیں وہ جمہوریت کو پسند کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قائد اعظم جمہوریت کو پسند کرتے ہیں. تو فقامہ، بس ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، سید زادے ہیں اس لیے میں نے فقامہ اور کھڑا ہوا ایک شخص اور کھڑا ہوا ایک شخص. تو آپ شریف الدین پیرزادہ سے کہنے لگا اگر یہ شخص ہے تھا تو تہمت لگا کر کے ان کی ولدیت پر کہا کہ ضیاء الحق کے ساتھ کیوں تھا تو. ہنگامہ ہو گیا. اچھا، اب دوسرے دن ان کی چونکہ برٹش پیپرز چھپنی تھی تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں ایک گول ٹیبل ہوتا پرانی بلڈنگ میں، تو روہیداد خان آئے جو ہماری ایڈیٹرس تھیں، اور پیچھے فہمیدہ ریاض مرحومہ پہلو بدل رہی تھی کہ سگریٹ پینے نہیں مل رہا تھا. اچھا، تو ہم سب وہاں تھے، ایک دوسرے وہاں نہیں ملے تھے. تو روہیداد خان نے کہا کہ بھائی اس آدمی نے جو بات کی ہے وہ کی تو بہت ہی کھدرے اور غیر مہذب انداز میں، بات سچی کی.
ہم نے کہا وہ شخص ہے، اس کا نام اظہار حسین جعفری، وہ آپ کی انٹیریئر یونیورسٹی کا کارپرداز ہے، اس کا کام ہے کہ ادبی نشستوں میں جا کر کے مخبری کرے. ہوش اڑ گئے ان کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کی بہت سی باتیں سن کر یقیناً ہم اور ہمارے بھی کافی ہوش اڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور سننے والوں کو یقیناً تاریخ کے بہت سے اہم پہلوؤں سے ہوگی. ابھی ڈاکٹر صاحب ادب پر بہت سی چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے بات ہم کر سکتے تھے، لیکن وقت بہت ہو گیا. ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ گزارش کریں گے، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب کا ادبی کام ہے وہ پورا ایک الگ موضوع ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. آپ حضرات کو بہت شکریہ سننے کا، اور آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.